السلام علیکم۔ آج میں آپ لوگوں کے لیے لے کر آئی ہوں دو سہیلیوں کی کہانی جو سن کر آپ کو بہت ہی مزہ آئے گا۔ وہ دونوں سڑک کنارے ایک دوسرے کا ہاتھ تھامے کھڑی تھیں۔ ان کی عمر 60 سے 70 سال کے درمیان معلوم ہوتی تھی۔ دونوں میں سے کون کس کو سہارا دے رہا تھا اندازہ لگانا مشکل تھا، کیونکہ دونوں ہی ایک دوسرے کا سہارا۔ تھوڑی دیر سڑک پہ رش کم ہونے پر دونوں نے سڑک پار کی اور ہاتھ میں ہاتھ ڈالے ایک ہی گلی میں داخل ہو گئیں جو غالباً ان کے گھر کی طرف جاتی تھی۔ تھوڑی دیر پیدل چلنے کے بعد ان میں سے ایک عورت کہنے لگی، رانو رک جا، اب اور مجھ سے نہیں چلا جا رہا، تھوڑا سانس لے لینے دے۔ کوئی بات نہیں شبو، تھوڑا ہمت کر، تھوڑا سا ہی تو راستہ رہ گیا ہے، رانو نے جواب دیا۔ اور ہمت نہیں ہے رانو، شبو گہرے سانس لیتے ہوئے کہنے لگی، دیکھ شبو، پہلے ہی اندھیرا ہو رہا ہے، پھر تجھے دکھنا بھی بند ہو جائے گا۔ ایک تو کمبخت گلی کا بلب بھی خراب ہے، تو خود بھی گرے گی اور مجھے بھی گرائے گی۔ کوئی بات نہیں، زیادہ نہیں رکوں گی، بس تھوڑا سا سانس پکڑنے دے۔ شبو یہ کہتے ہوئے زمین پر بیٹھ گئی۔ رانو اس کا ہاتھ پکڑے وہیں کھڑی رہی اور پھر کچھ دیر بعد کہنے لگی، تجھے بھی کس نے کہا تھا بچوں کے ساتھ بچہ بننے کے لیے؟ اب تیری عمر ہے ان کاموں کی، تو میں کیا کرتی؟ وہ بچیاں اتنا ضد کر رہی تھی۔ بس اب بہانے نہ بنا، مجھے سب دکھ رہا ہے، ان بچیوں سے زیادہ تو تیرا دل تھا کھیلنے کے لیے۔ میں کسی طرح وقت رہتے تجھے وہاں سے نکال لائی ہوں، میں جانتی ہوں۔ رانو کی آوازیں اب بڑھتی تلخی دیکھ کر شبو اٹھ کھڑی ہوئی اور پھر سے چلنے لگی۔ تھوڑی دیر خاموش چلنے کے بعد شبو نے پھر سے خاموشی توڑی۔ اچھا رانو میری سہیلی، اب تو غصہ مت ہو، پتہ نہیں مجھے آج کیا ہو گیا تھا، مجھے ان دو بچوں کو دیکھ کر تیرا اور میرا بچپن یاد آ گیا تھا۔ یاد کر، ہم بھی ایسے ہی کھیلتے تھے۔ پتہ نہیں مجھے آج ان بچیوں کے ساتھ ایسا لگا جیسے میں پھر سے وہی چھوٹی شبو بن گئی ہوں، اور آج اتنے سالوں بعد پھر سے وہی بے فکر خوشی محسوس کی میں نے، اور بالکل بچپن ہی کی طرح جب شام ہونے پر اماں بلاتی رہتی تھی اور واپس جانے کا من ہی نہیں کرتا تھا، ویسا ہی محسوس ہو رہا تھا۔ لیکن اب ہم بچے نہیں ہیں شبو۔ رانو کی آواز کی تلخی ابھی تک برقرار تھی، اور اب میں یہ روز کا تماشا برداشت نہیں کر سکتی۔ کل سے میں اکیلی ہی جاؤں گی تیرے بغیر۔ یہ کہہ کر رانو نے شبو سے اپنا ہاتھ چھڑوایا اور اپنے گھر کے دروازے کی طرف بڑھ گئی۔ وہ آج روز کی طرح شبو سے گلے بھی نہیں ملی تھی۔ شبو گلی کے درمیان میں آنسو بھری آنکھوں سے رانو کو تکتی رہی، لیکن رانو نہ پلٹی اور گیٹ کھول کر اپنے گھر میں داخل ہو گئی۔ تھوڑی دیر بعد شبو بھی اپنے گھر چلی گئی، جو رانو کے گھر سے چند قدم دور سامنے کی طرف تھا۔ رات کے 2 بج چکے تھے۔ 4 گھنٹوں سے لگاتار لیٹے رہنے کے باوجود نیند تھی کہ آنے کا نام ہی نہیں لے رہی تھی۔ رانو اب کروٹیں بدل کر تھک چکی تھی۔ آج شام کا خیال اس کے ذہن میں بار بار گردش کر رہا تھا۔ یہ شبو اور اس کی پہلی لڑائی نہیں تھی، لیکن یہ لڑائی کافی عرصے بعد ہوئی تھی، اور عرصے بعد ہونے والی لڑائی بھی پہلی دفعہ جیسی ہی اذیت دیتی ہے۔ اب یہ خیالات رانو کو اپنی غلطی کا احساس بہت شدت سے دلا رہے تھے۔ اس کا دل بیٹھا جا رہا تھا، اس کا بس نہیں چل رہا تھا، ورنہ وہ ابھی دوڑی شبو کے پاس چلی جاتی، لیکن اب بہت رات ہو چکی تھی، لہذا اس نے صبح کا انتظار کیا اور روشنی ہوتے ہی سیدھا گھر سے نکل کر بھاگتی شبو کی طرف چلی آئی۔ شبو کہتے ہوئے وہ زور سے شبو کے کمرے کا گلی کی طرف کھلنے والا لوہے کا دروازہ پیٹنے لگی۔ تھوڑی دیر دروازہ بجانے کے بعد شبو اندر سے باہر آئی۔ اس کی آنکھوں میں رنج تھا۔ شبو کے سامنے آتے ہی رانو نے اسے گلے لگایا۔ ارے میری سہیلی، تو ناراض ہے ابھی تک مجھ سے؟ صبح دیکھ بنا منہ دھوئے میں بھاگی چلی آئی تیری طرف۔ پوری رات مجھے نیند نہیں آئی، صرف تیرے بارے میں سوچتی رہی ہوں۔ تو بھی نہیں سوئی نا؟ جاگتی رہی ہے آدھی رات تک، تو میں بھی نہیں سو سکی، لیکن پھر جو آنکھ لگی تو اب کھلی ہے تیری آواز سے۔ میں تو پوری رات نہیں سو پائی، پوری رات اپنی کئی باتوں کے بارے میں سوچتی رہی۔ پتہ نہیں غصے میں کیا بول گئی تھی تجھے تو پتہ ہے جب میں تھک جاتی ہوں تو کچھ بھی سمجھ میں نہیں آتا۔ صحیح کہتی ہے، میرا پاؤں کے ساتھ دماغ بھی چلنا بند ہو جاتا ہے۔ رانو بنا رکے بولے چلی جا رہی تھی۔ ارے پگلی، میں تجھ سے ناراض رہ سکتی ہوں کیا؟ بیٹھ ادھر، پھر بات کرتے ہیں۔ یہ کہتے ہوئے دروازے کے سامنے بنی سیڑھیوں پر وہ دونوں بیٹھ گئے۔ بچپن سے ساتھ ہیں ہم، نہ جانے کتنی بار لڑی ہیں، اب تو یاد بھی نہیں ہے، کبھی تو نے مجھے منا لیا، کبھی میں نے تجھے، تو آج کیسے میں ناراض ہو سکتی ہوں؟ یہ تو کیا کہہ رہی ہے؟ میری کل کی باتوں کو زیادہ تو نے دل پر تو نہیں لے لیا؟ میں نے تو ویسے ہی کہہ دیا تھا تمہیں۔ اس کا مطلب یہ تو نہیں کہ تم مجھ سے ناراض ہو کر چلی جائے۔ رانو کی آنکھوں میں آنسو تھے، پر شبو کے نہیں تھے۔ یہ عموماً رانو سے زیادہ جذباتی ہوتی تھی۔ شبو نے ہاتھوں میں رانو کے چہرے کو پکڑتے ہوئے کہا، جا تو میں رہی ہوں، پر یہ کبھی مت سوچنا کہ تجھ سے ناراض ہو کر جا رہی ہوں۔
اگر ناراض نہیں ہے تو پھر مت جا، دیکھ 20 سال ہم نے ساتھ گزارے ہیں، تو میرے بغیر نہیں رہ سکے گی، میرا تو پتہ نہیں ہے لیکن رب سے دعا ہے کہ تم میرے بغیر رہ لے۔ ابھی شبو کا یہ کہنا تھا کہ رانو نے پیچھے سے ایک آواز سنی، اماں اماں، یہ رضوان کی آواز تھی۔ اماں آپ یہاں بیٹھی ہیں اور میں آپ کو کہاں کہاں ڈھونڈتا پھر رہا ہوں، میں آپ کے جذبات سمجھ سکتا ہوں لیکن اٹھیے اور چلیے ورنہ دیر ہو جائے گی۔ رضوان بیٹا کہاں جانا ہے؟ رانو نے حیران ہو کر پوچھا۔ او تو مطلب سعدیہ نے آپ کو کچھ نہیں بتایا؟ رضوان یہ کہتے ہوئے اپنی ماں کے گھٹنوں پہ ہاتھ رکھتے ہوئے پیروں کے بل نیچے بیٹھ گیا۔ وہ اماں کل آدھی رات کو 2 بجے شبو خالہ کی طبیعت خراب ہو گئی تھی اور ان کو ہسپتال لے کر گئے تھے، ابھی تھوڑی دیر پہلے خبر آئی ہے ان کا انتقال ہو گیا ہے۔ رضوان کچھ مسلسل بولے جا رہا تھا لیکن رانو اس جملے کے بعد رضوان کی نہ تو کوئی اگلی بات سن پا رہی تھی اور نہ ہی سمجھ پا رہی تھی۔ اس کے حواس جواب دے چکے تھے، اس کے کانوں میں صرف ایک آواز گونج رہی تھی، رب سے دعا ہے تو میرے بغیر رہ لے۔